اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صفحہ نمبر بارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور اگر دو گروہ اہل ایمان کے دونوں کو مومن فرمایا اقتتلوا آپس میں لڑ پڑیں فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا تو صلح کرا دو ان کے درمیان آپس میں مومنین کے فَإِن بَغَتْ اور اگر زیادتی کریں احداہما ایک گروہ علی الاخری دوسرے پر فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي تو پھر سب لڑو اس سے جو زیادتی کرتا ہے بجائے اس کے کہ ہم اس کا ساتھ دیں ظالم کا حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے اللہ کے حکم کی طرف اس سے لڑنا ہے جو زیادتی کرتا ہے فَإِن فَاءَتْ پس اگر لوٹ آئے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا تو صلح کرا دو ان کے درمیان بالعدل عدل سے وَأَقْسِطُوا عدل کرتے ہوئے انصاف کرو ان اللہ یحب المقسطین بے شک اللہ محبت کرتا ہے انصاف کرنے والوں سے۔ اس آیت کا شان نزول سنیں۔ شان نزول یہ ہے، ایک مرتبہ صحیح بخاری میں ہے، راوی حضرت ابو بکرہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا اور آپ کے ساتھ منبر پر حضرت حسن بن علی بیٹھے تھے۔ فَجَعَلَ يَنظُرُ إِلَيْهِ مَرَّةً کبھی میرے آقا حضرت حسن کو دیکھتے وَإِلَى النَّاسِ أُخْرَىٰ تو کبھی بیٹھے سامنے لوگوں کو دیکھتے، اور میرے آقا نے یہ فرمایا ان ابنی ھذا سید، فرمایا میرا یہ بیٹا حضرت حسن بن علی سردار ہے، وَلَعَلَّ اللَّهَ فرمایا ان قریب اللہ ان یصلح بہ اس بیٹے کے صدقے صلح کرائے گا بین فئتین عظیمتین من المسلمین، فرمایا دو بڑے گروہ جو مسلمانوں میں سے ہیں اللہ حسن کے صدقے ان کی صلح کرائے گا۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث پاک ہے۔ دوسری حدیث پاک سنیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آیت کب نازل ہوئی وہ شان نزول سنیں۔ آقا علیہ صلاۃ والسلام اپنے گدھے پہ سوار تھے اور گزر رہے تھے عبداللہ بن ابی کے پاس، یہ لوگ مجلس لگا کر بیٹھے تھے۔ وان تالا کل مسلمون یامشون مسلمان بھی پیدل چل رہے تھے۔ کہتے ہیں فلم من تالا کا الیہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آقا علیہ صلاۃ والسلام گزرنے لگے نا، وہاں سے جاتے ہوئے جس سواری پہ آقا سوار تھے اس نے پیشاب کیا۔ کہتے ہیں عبداللہ بن ابی بولا فواللہ لقد آذانی ریح حماری کا، اے محمد تیرے گدھے کی بو نے مجھے تکلیف دی ہے، میرے دماغ کو پریشان کیا ہے۔ کہتے ہیں انصار میں سے ایک شخص کھڑے ہوئے جن کا نام ہے عبداللہ بن رواحہ، انہوں نے جواب دیا۔ وہ جواب کیا دیا؟ کہنے لگے واللہ لحمار رسول اللہ اطیب ریحا منکا، آپ نے فرمایا اللہ کے رسول کا گدھا تجھ سے کہیں خوشبو سے بہتر ہے، چونکہ وہ نبی کا ہے نا۔ یہ آپ نے جواب دیا۔ عبداللہ کو غصہ چڑھ گیا، عبداللہ بن ابی کو، ان کی قوم اور ادھر بھی کچھ آقا علیہ صلاۃ والسلام کے صحابہ اس قدر غصہ ہوا، ہاتھا پائی کی طرف جب معاملہ جانے لگا، میرے آقا واپس تشریف لائے اور دونوں کے درمیان صلح کرا دی۔ یہ ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے جب بھی دو گروہ لڑ پڑیں آپس میں ان کی صلح کرا دو۔ حدیث پاک سنیں۔ آقا علیہ صلاۃ والسلام نے فرمایا اپنے بھائی ظالم کی یا مظلوم کی دونوں کی مدد کرو۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ مظلوم کی تو مدد ذہن میں آتی ہے، ظالم کی مدد ہم کیسے کریں؟ فرمایا تمنعوہ من الظلم، ظالم کو ظلم سے روکو، فرمایا یہ تم ظالم کی مدد کر رہے ہو۔ ایک اور حدیث پاک سنیں۔ میرے آقا صلی اللہ نہیں فرماتا قرآن میں وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، انصاف کرو، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ شان کیا ہے جو لوگ دنیا میں انصاف کرتے ہیں؟ ان المقسطین فی الدنیا علی منابر من لؤلؤ بین یدی الرحمن، کل رحمان کے سامنے موتی کے منبر پر وہ لوگ بیٹھے ہوں گے جو دنیا میں انصاف کا دامن تھامے ہوئے تھے، انصاف قائم کرتے تھے، کل وہ قیامت کے دن رب کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔
ایک اور حدیث پاک سنیں، اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہ لوگ جو اپنے فیصلوں میں، اپنے گھر والوں میں، اور وہ لوگ جو ان کے ماتحت ہیں ان میں عدل کرتے ہیں، قیامت کے دن ان کے ممبر نور کے ہوں گے اور عرش کی دائیں جانب ہوں گے۔ وہ کون؟ یہ شان ان کو کیوں ملے گی؟ فقط دنیا میں عدل و انصاف کیا کرتے تھے۔ مسلم شریف کی یہ حدیث پاک ہے، پڑھیے جی۔ المؤمنون اخوہ، بے شک اہل ایمان بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا، پس صلح کرا دو، بین اخویکم، درمیان اپنے دو بھائیوں کے، واتقوا اللہ، ڈرتے رہا کرو اللہ سے، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ حدیث پاک سنیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، کبھی بھی ظلم نہیں کرتا۔ دوسری حدیث پاک فرمایا جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ تب تک اپنے بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ یہ ہے معیار، جب تک رب کے مخلوق کی خدمت کرو گے رب تمہاری مدد کرے گا۔ ایک اور حدیث پاک فرمایا جب مسلمان کسی کے پیٹھ پیچھے کسی کو دعا دیتا ہے تو فرشتے آمین کہتے ہیں۔ آج ہم بیٹھے ہیں، شاہد ہیں، حاضر ہیں، ہم کسی کو پیٹھ پیچھے جو نہیں ہے اس کو دعا دیتے ہیں تو فرشتے آمین کہہ کر کہتے ہیں وَلَكَ بِمِثْلِهِ، اے پیٹھ پیچھے مسلمانوں کو دعائیں دینے والوں، ہم دعائیں کرتے ہیں جو ان کو دے رہے ہو، اللہ ویسا معاملہ تمہارے ساتھ کرے جو دعائیں۔ آج ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، یہ وہ غائب ہیں ہم سے۔ حدیث پاک سنیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن من اہل الایمان بمنزلۃ الرأس من الجسد، یہ مثال دیکھیں، فرمایا مومن اہل ایمان کے لیے ایسے ہے جیسے سر جسم کے لیے ہے، جیسے سر نہ ہو جسم کوئی کسی کام کا نہیں ہے، مومن کے دل میں درد مومنین کا نہ ہو تو وہ مومن ذات کے لیے ہے۔ فرمایا یعلم المؤمن لأہل الایمان، اہل ایمان کو کوئی درد پہنچے تو مومن کو تکلیف پہنچتی ہے، کیسے؟ فرمایا جس طرح سر میں تکلیف ہو تو سارا جسم بے سکون ہو جاتا ہے۔ یہ ہے اللہ فرماتا ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، دو گروہ لڑ پڑیں۔ آج ہمارا یہ ہے، آتے ہیں لوگ کھڑے رہتے ہیں، کتنی ایسی لڑائیاں ہوتی ہیں، وہ آ کر کیا کہتے ہیں سڑک کے تعلق ویڈیو بنانا، تماشا جسے کہتے ہیں، روڈ پہ کتنے لوگوں کی بعض دفعہ لڑائی ہو جاتی ہے، آ کر موٹر سائیکل کھڑا کریں گے، دیکھنا شروع کریں گے، ویڈیو بنا کر وہ جا رہے ہیں، کسی کو ہمت نہیں کہ ان کے درمیان صلح کرا دی جائے۔ لڑنے والے مسلمان ہی ہوتے ہیں، اگر صلح کرانے والے ہو جائیں تو کتنی بڑی شان ہے۔ پڑھیے جی، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر، نہ تمسخر اڑایا کرے، قوم، مردوں کی ایک جماعت، من قوم، دوسری جماعت کا، مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہیں اڑاتے، تو ایک مردوں کی جماعت ٹی وی پہ آ کے عورتوں کا مذاق اڑا سکتی ہے؟ سامنے مرد ہوتے ہیں، ادھر عورتیں ہوتی ہیں اور سارا مذاق چل رہا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وجہ کیا ہے؟ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہن، شاید وہ ہوں بہتر ان سے جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے نا، ہو سکتا ہے وہ مذاق کرنے والوں سے بہتر ہوں۔ اسی طرح ولا نساء من نساء، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، عسیٰ ان یکن، شاید وہ ہوں خیرا منہن، بہتر ان سے جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ ایک حکم آیا یہ ایمان والوں کو، دوسرا حکم ایمان والوں کو کیا ہے؟ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور نہ عیب لگاؤ ایک دوسرے پر۔ وہ کیوں؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَازَةٍ لُمَازَةٍ، تانا اور عیب جوئی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، قرآن ہے۔ اور کیا نہیں کرنا؟ دو حکم آ گئے، پہلا حکم مرد مرد سے مذاق نہیں کریں، عورتیں عورتیں سے نہ کریں، دو، تیسرا عیب نہیں لگانا، چوتھا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، نہ کسی کو بلاؤ برے القاب سے۔ یہ امت اس میں غرق ہو چکی ہے، ہم اپنے بیٹوں کے نام شروع سے جو مشہور ہو گیا ہے وہ مشہور چلا جا رہا ہے، نام اصل کسی کو نہیں پتا۔ محلے میں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کا نام اصل کسی کو پتا نہیں ہے، برا لقب وہ مشہور کر دیا ہے عوام نے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور نہ کسی کو بلاؤ برے القاب سے۔ اس کی تفسیر میں کچھ قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ ایک بندے نے ایک گناہ سے توبہ کر لی ہے،
توبہ کرنے کے بعد اس بندے کو اس گناہ پہ شرمندگی دلانا کہ سانو تہاڈا ماضی پتہ ہے تسی جو کردے رہے ہو، حالانکہ اس بندے نے توبہ علل اعلانیہ کر دی ہے، تو پھر مجھے حق نہیں پہنچتا کہ میں اس کو دوسرا کسی کو کتا گدا اس طرح کے جو کہنا، اس کی تفسیر میں یہ آیا ہے کہ لا تنابزوا بالالقاب، انسان ہے اشرف المخلوقات، یا کسی کو ایسے لقب سے پکارنا جو اس کی پیٹھ پیچھے یا سامنے لگتا برا ہے لیکن وہ ظاہر نہیں ہونے دیتا۔ اب کتنے ایسے نام ہیں، میں گنوا سکتا ہوں کہ ہم کہتے ہیں، وہ منہ پہ تو خوش ہوتے ہیں، دل سے ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ اتنا اچھا نام اور اتنی بگاڑ کے پیش کیا جا رہا ہے۔ ولا تنابزوا بالالقاب، اور نہ کسی کو بلاؤ برے القاب سے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک نام ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ، اس کو لوگ کہتے ہیں دلہ، یہ ہے ہی توہین۔ عبداللہ، جس نام کے ساتھ عبد لگ گیا، ہاں یا تو پھر نام رکھ کے تعظیم کرنی چاہیے نا۔ عبداللہ، عبد الرحمن، محمد، احمد، یہ ایسے نام ہیں جن کی تعظیم اور ان کی فضیلت آئی ہے۔ اگر تعظیم نہیں کر سکتے تو شاید الگ جس کے ساتھ عبد نہ لگ، رب کا بندہ جس کو دلہ بولا جا رہا ہے اور مشہور کر دیا ہے، اور اس کو نیم کیا دیا جاتا ہے؟ نک نیم۔ یہ ان کا ایک اپنا جو بھی نام بولا جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے نہ کسی کو بلاؤ برے القاب سے۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کتنا ہی برا نام ہے فاسق کہلانا مسلمان ہو کر، مسلمان ہونے کے بعد۔ ومن لم یتب، اور جو باز نہیں آئیں گے، فاولئک هم الظالمون، تو وہی بے انصاف ہیں۔ یہ آیت کب نازل ہوئی تھی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے نا، صحابہ کہتے ہیں ہم میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جن کے دو دو تین تین نام تھے۔ کہتے ہیں جب میرے آقا ان میں سے کسی ایک نام سے پکارتے تھے نا کسی کو، تو صحابہ آ کر کہتے یا رسول اللہ وہ اس نام سے چڑھتا ہے۔ دو دو تین تین نام ہیں، اب میرے آقا کو کیا خبر کہ وہ کس نام سے چڑھتا ہے، کسی ایک نام سے کیا کرتے تھے میرے آقا؟ ان کو بلاتے تھے۔ تو کہتے ہیں اللہ نے قرآن میں نازل فرما دیا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، یہ جتنی ہیں اہل ایمان کو ہیں، مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، اور اس کے اندر تانا جوئی، عیب جوئی نہ کریں، اور وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ۔ اللہ فرماتا ہے ایمان لانے کے بعد کتنا برا ہے اپنے آپ کو فاسق کہلوانا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔